بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ میرے لیے 3 رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشان تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دل کی سنوں یا والدین کی مانوں۔ رشتے تو اصل میں 2 ہی والدین کی نظر میں تھے۔ تیسرے رشتے کو میرے بے شمار آنسوؤں کی برسات کے باعث زیر غور لانا پڑا تھا۔ پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا، یعنی چچا زاد ارشد کا۔ بچپن میں ہی ارشد کے والد وفات پا گئے تھے، تبھی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئی اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتہ داروں کے در پر دھکے کھا کر پلا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی، کوئی سفارش نہ تھی، اس لیے اچھی نوکری نہ مل سکی۔ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا، آمدنی قلیل تھی۔ شکل و صورت اچھی تھی، ذہین اور شریف تھا، اس کے سوا اس میں اور کوئی خوبی نہ تھی۔ بچپن میں یتیم ہو جانے کے باعث خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ بس پھپھو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے دوپٹہ پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے، مرحوم بھائی کی نشانی ہے تو اسی کو گلے سے لگا لو۔ تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کو عزت دے گا؟ اس غربت میں کون داماد بنائے گا؟ ابا جان نے پھپھو کا دل رکھنے کو اس رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ لیا، ورنہ سبھی جانتے تھے کہ ارشد کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ دراصل پہلا نمبر تو مجیب کا تھا۔ یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا۔ بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا۔ 1 ماہ کے دوران 2 بار باہر کے ملکوں آنا جانا رہتا تھا۔ مجیب خوبصورت تھا، بہت سی اور خوبیاں بھی اس میں تھیں۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر کے توسط سے اس کا تعارف ہوا تھا۔ ہمارے گھر والے سبھی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچ گئے تھے، چاہتے تھے کہ یہی باحیثیت اور بارسوخ شخص اس گھر کا داماد بنے۔ میرے تمام گھر والوں، بہن بھائیوں کا ووٹ اسی کی طرف تھا اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام مدثر تھا، جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں اسے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں ہر صورت اس کو پانا چاہتی تھی اور اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، کھانا پینا، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنی نحیف ہو گئی کہ مدت کی بیمار لگنے لگی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابا جان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ زیر غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کر دی، ورنہ وہ مدثر کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کئی رشتے میں نے مدثر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنے بند ہو گئے تو ابا جان نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اب بھی اگر فضہ نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گے اور مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ فضہ کو ان تینوں رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب 15 دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ انتخاب تو میں کر چکی تھی، مدثر بھی راضی تھا، مگر اس شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ پہلے اس کے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں۔ محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر ابا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے، اور مدثر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے بچپن میں طے ہو چکا تھا اور وہ مجھے اپنی یہ مجبوری کالج کے زمانے سے ہی بتا چکا تھا۔ پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا جب اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے کر دیا گیا تھا۔ وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کر لانے کی بجائے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، بس مجھے بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں تنکے کے برابر لگتی تھیں۔ پرواہ نہ تھی کہ اس سے شادی ہو گئی تو آگے کیا انجام ہوگا۔ بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤں۔ جب والد نے خودکشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی۔ اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا، ابو کی زندگی پیاری تھی۔
اس لیے میں نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے سوچنے کا موقع دیں۔ میں جلد ہی تینوں رشتوں پر سوچ بچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی۔ انتخاب کیا کرنا تھا؟ یہ تو ماں باپ کو بہلانے والی بات تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدثر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ جب میں مدثر کا نام لیتی تو سبھی اونچ نیچ سمجھانے بیٹھ جاتے یا مین میخ نکالتے کہ دیکھ لینا اس کا تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ دور کے ڈھول سہانے، وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، وہ ہمارے ہم پلہ کہاں ہے، اور سونے پر سہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے، اب نہیں تو بعد میں اپنی منکوحہ کو تمہاری سوتن بنائے گا۔ یہ دیہاتی رشتہ داری اور برادری سسٹم میں جکڑے ہوتے ہیں، بچپن کے نکاح نہیں چھوڑا کرتے۔ خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر نہ تم خوش رہ سکو گی اور نہ وہ۔ اگر ایسا ہی پیار سچا ہے تو ابھی کیوں نہیں اپنی منکوحہ کو طلاق دے کر بات صاف کر لیتا؟ سچی محبت تو قربانی مانگتی ہے۔ تم سوتن پر جانے کو تیار ہو اور وہ تمہاری خاطر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ نادان، اسی سے جان لو بعد کی زندگی کیسی بٹی ہوئی ہوگی۔ ادھر مدثر کا کہنا تھا، ہر طرح کی قسم لے لو، میں فضہ سے شادی کے بعد اپنی چچا زاد کو طلاق دے دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چچا میں زمین کا جھگڑا چھڑ جائے گا تو میری یہاں شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ساری برادری ایسی دشواریاں کھڑی کر دے گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی خاموشی سے شادی کرنے کے بعد جب فضہ کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو چچا اور چچی خود بخود طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، تبھی میرے لیے بچپن کے اس نکاح سے گلو خلاصی آسان ہو جائے گی۔ جب مدثر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کر کہتیں، ہائے ہائے، یہ کیسی سنگ دل لڑکی پیدا ہوئی ہے، اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے اس کا کلیجہ نہیں کانپتا۔ اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ بھی کہاں سکھی رہ پائے گی۔ کسی کی سیج پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لرز جاتی اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ 6 دن گزر گئے۔ ابا جان کو 7ویں دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ گویا یہ کہنا تھا کہ اچھا بابا، جس سے شادی کر دو۔ مدثر میں تو آپ لوگوں کو 100 عیب ہی نظر آتے ہیں، کل کلاں آپ لوگوں کے قیاس سچے ثابت ہو گئے تو مجھے پھر کب اپنے گھر آنے دو گے؟ پتہ تو تھا کہ ارشد کو یہ لوگ اس قابل نہ جانتے تھے کہ داماد بنے۔ اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی نروس ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر پھپھو تھیں کہ حسرت سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھے جاتی تھیں کہ جوں ہی میرے لبوں سے ارشد کا نام نکلے وہ بڑھ کر مجھے اپنے سینے میں بھینچ لیں۔ ان کی حالت دیکھ دیکھ کر اور رحم آتا تھا۔ اس رات میں خوب جی بھر کر روئی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک 2 منزلہ مکان کی پہلی منزل پر مجیب کھڑا مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر ایک دم اس کی شکل بھیانک ہو جاتی ہے، وہ بلا بن کر میری طرف جھپٹتا ہے۔ میں چیخ کر بھاگتی ہوں۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی وہاں مدثر کھڑا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے بچا لو، نہیں تو یہ بلا مجھے اٹھا لے جائے گی۔ وہ کہتا ہے، میں تم کو ضرور بچا لیتا لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ دیکھو میری سواری آ گئی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سفید سا گولا آسمان سے اترتا ہے جیسے چاند ہو، اور مدثر اس میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر یہ خوبصورت گول سی گیند آسمان میں گم ہو جاتی ہے۔ تب سامنے ارشد کی شکل نظر آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے اور وہ آگے بڑھ کر ہار میرے گلے میں ڈال دیتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تبھی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میں بیدار ہوئی تو فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ عجیب سا خواب تھا، تمام جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، میں بالکل بے جان سی بستر پر پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا اتنے دنوں کی پریشانی کا حل خدا نے خود ہی بتا دیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ،
میرا یہ خواب سچا ہے اور تیری طرف سے صحیح فیصلے کی رہنمائی کے لیے ہے تو مجھے حوصلہ اور صبر دے کہ میں مدثر کو بھول جاؤں اور تیری رضا پر راضی ہو جاؤں، کہ تیری رضا میں راضی ہونے سے ہی انسان کو اپنی مرادیں اور منزل مل جاتی ہے۔ مجھے اب سکون چاہیے اور کچھ نہیں، سکون پا لینا ہی میری منزل ہے۔ میں نے رو رو کر یہی دعا کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ اسی عالم میں پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہوا کہ میری سوچنے سمجھنے کی قوت واپس آ گئی ہے اور مجھے سکون آتا جا رہا ہے۔ اتنے میں پھپھو میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ بولیں، بیٹی غمزدہ نہ ہو، جو تو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا، ہم بس تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں ارشد پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر میں دیکھ رہی ہوں تم کئی دنوں سے مرجھائی مرجھائی رہنے لگی ہو۔ اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دو، میں تمہارے والد کو سمجھا دوں گی۔ میں نے بے اختیار پھپھو کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا کہ ان ہاتھوں سے وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھیں اور مجھے پریشان دیکھ کر تسلی دے رہی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں پھپھو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کہتی ہوں۔ آپ ابا جان سے کہہ دیجئے کہ مجھے پہلے دونوں رشتے پسند نہیں ہیں، مجھے ارشد اور آپ پسند ہیں، بس یہی میری مرضی ہے اور یہی میرا اندیہ ہے۔ میرے فیصلے پر سبھی گھر والے حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مدثر کے مقابلے میں اب بھی اگر میں کسی کا انتخاب کروں گی تو وہ مجیب ہوگا۔ پھپھو سے امی ابو نے یہ کہہ رکھا تھا کہ 3 رشتے ہیں، ان میں سے جس کا انتخاب ہماری فلزہ کرے گی ہم اس کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اس پر اپنی مرضی کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اماں کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے اور میری حالت ایسی تھی جیسے میں زندوں میں اور نہ مردوں میں۔ دلہن بنا دو کہ کفن پہنا دو، ایک ہی بات تھی۔ خوشی کا احساس ہوتا تھا نہ غم کا۔ اماں اور ابا ہاتھ مل کر کہہ رہے تھے، اپنے نصیب کو لات ماری ہے اس نے، دولت مند کو ٹھکرا کر معمولی ملازم کو چنا ہے۔ ہماری بیٹی بھی کیا عقل مند ہے، بیوہ پھپھی کے گھر کیا سکھ پائے گی، اپنا ہی کلیجہ کھائے گی اور نصیبوں کو روئے گی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مدثر سے پیچھا چھوٹا، ورنہ تو سوتن کو بھی برداشت کرتی، اس کی شادی اس کی مرضی۔ ہم نے تو مرضی پوچھ کر دین کا رکن پورا کر دیا، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی کی رضا پوچھنی چاہیے۔ کیسی شادی ہوئی، اس وقت تو یوں لگتا تھا جیسے میت اٹھ رہی ہو۔ سبھی خاموش خاموش، گھر میں رونق اور نہ گھر والوں میں کوئی جوش و خروش۔ میں بھی پژمردہ سی تھی، لیکن کیا بتاؤں اس فیصلے میں کتنی بھلائی پوشیدہ تھی۔ آج میں ارشد سے شادی کر کے بے انتہا خوش اور سکھی ہوں۔ وہ ترقی کر کے ایک بڑے آفیسر بن گئے ہیں، نیک چلن ہیں اور پھپھو بھی ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، محبت بھی دی اور مجھے بھی اب ان سے ہی محبت ہے۔ ان کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ہمارے پیارے پیارے 4 بچے ہیں، ہمارا آنگن خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ مدثر میری شادی کے بعد ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی زندگی کے بس چند دن ہی باقی رہ گئے تھے اور مجیب کا بعد میں پتہ چلا کہ 2 شادیاں پہلے سے کی ہوئی تھیں، دونوں بیویوں کو الگ الگ شہروں میں رکھا ہوا تھا۔ ایک سے 2 بچے بھی تھے اور خود کافی عیاش آدمی تھا۔ بھلا ایسی آدمی یا اس کی دولت نے کیا سکھ دینا تھا جو کوٹھے اور بالا خانوں کا رسیہ تھا۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک شادی غیر ملکی لڑکی سے بھی کی تھی، مگر اس لڑکی نے طلاق لے لی۔ سچ ہے کہ خوشیاں دولت سے نہیں بلکہ نصیب سے ملتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔